السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاة الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ یقیناً ہم اپنے رسولوں کی اور ان کی جو ایمان لائے اس دنیا کی زندگی میں بھی مدد کریں گے اور اس دن بھی جب گواہ کھڑے ہوں گے۔ سورۃ المؤمن آیت 52۔ دنیا میں ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ دوست ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، دوستوں کو ایک دوسرے پر بھروسہ بھی ہوتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا والوں کی دوستی اگر کسی ایسے شخص کے ساتھ ہو جائے جو اعلیٰ عہدے پر فائز ہو تو بسا اوقات وہ اس پر بڑا فخر اور ناز کرتے ہیں۔ لیکن سامعین و حضرات، ذرا اس شخص کے بارے میں سوچئے جس کا دوست تمام بادشاہوں کا مالک، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا، ہر وفا کرنے والے سے زیادہ وفادار قادر مطلق خدا دوست بن جائے، جسے اللہ تعالیٰ کی دوستی کا شرف نصیب ہو جائے، اسے اور کیا چاہیے؟ اولیاء اللہ کے مقدس گروہ میں سب سے بڑھ کے خدا تعالیٰ کے انبیاء علیہم السلام ہوتے ہیں، اور اس زمانے میں اپنے آقا و مطاع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل غلامی میں جس پاک اور بابرکت وجود کو خدا تعالی نے نبوت کی خلت پہنا کر اسلام کی نشرت ثانیہ کے لیے مبعوث فرمایا اور خدائی قدرت کے نشانوں کو ایک مرتبہ پھر پوری آب و تاب سے دنیا پر ظاہر کرنے کے لیے کھڑا کیا، وہ بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کا وجود ہے۔ خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تائید و نصرت میں بے شمار نشان دکھائے جو یقیناً سب کے سب ہستی باری تعالیٰ کے زبردست ثبوت ہیں۔ لیکن آج اس بابرکت اجلاس میں جس موضوع پر عاجز کو اپنی چند گزارشات پیش کرنے کی سعادت مل رہی ہے، اس کا مرکز خدا کے ایک محبوب بندے کا وہ کامل اعتماد ہے جو اسے اپنے پیارے خدا پر تھا، وہ یقین ہے جو اسے اپنے رب کی مدد پر تھا، وہ بھروسہ ہے جو ایک دوست کو اپنے حقیقی دوست پر تھا۔ خاکسار کا موضوع ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا نصرت الہی پر کامل یقین۔ معزز سامعین، خدا کی تائید و نصرت پر انبیاء علیہم السلام کو ایسا اعلیٰ درجے کا یقین ہوتا ہے کہ وہ پوری تحدی سے اپنے مخالفین کو چیلنج کرتے ہیں کہ یا قومی ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری بآیات اللہ فعلی اللہ توکلت فاجمعوا امرکم و شرکاءکم ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ ثم اقضوا الی ولا تنظرون۔ یعنی اے میری قوم، اگر تم پر میرا موقف اور اللہ کے نشانات کے ذریعے نصیحت کرنا شاق گزرتا ہے تو میں تو اللہ ہی پر توکل کرتا ہوں، پس تم اپنی تمام طاقت اکٹھی کر لو اور اپنے شرکاء کو بھی، پھر اپنی طاقت پر تمہیں کوئی اشتباہ نہ رہے، پھر کر گزرو جو مجھ سے کرنا ہے اور مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جو یقین اور اعتماد اپنے رب کی تائید و نصرت پر تھا، اس کی اس زمانے میں نظیر نہیں ملتی۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً فرمایا لا تخف
انکا انت الاعلی، یعنی تم خوف نہ کرو، یقیناً تم ہی غالب رہو گے۔ حضرت اقدس علیہ السلام فرماتے تھے کہ ادھر ہم نے سونے کے لیے تکیے پر سر رکھا، ادھر آواز آنی شروع ہوئی کہ دن میں تمہیں بہت گالیاں لوگوں نے دی ہیں، مگر فکر نہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور اکثر تکیے پر سر رکھنے سے لے کر اٹھنے تک اللہ تعالیٰ اسی طرح تسلی دیتا رہتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ ساری رات یہی الہام ہوتا رہا ہے کہ انی مع الرسول اقوم، یعنی میں اپنے رسول کے ساتھ کھڑا ہوں۔ تو پھر وہ خوش قسمت اور بابرکت وجود جسے عرش کا خدا ساری رات تسلیاں دیتا ہو اور ایک مشفق ماں سے بھی زیادہ محبت سے اپنی گود میں اس کا سر رکھ کے اسے یہ کہتا ہو کہ تم فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، وہ ایک لمحے کے لیے بھی کس طرح اپنے خدا پر شک کر سکتا ہے؟ نصرت الہی پر جو یقین اور اعتماد اسے ہوگا وہ الفاظ میں کیسے بیان کیا جائے؟ آپ کو اپنی پیش گوئیوں پر ایسا یقین تھا کہ بعض اوقات ان کا ذکر کر کے فرمایا کرتے تھے کہ وہ ضرور پوری ہوں گی، اور اگر ایسا نہ ہوا تو میں اس بات کے لیے تیار ہوں کہ مجھے مفتری قرار دے کر پھانسی دے دی جائے یا کوئی اور سزا جو فریق مخالف تجویز کرے۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرماتے تھے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ خدا کی باتیں ضرور میرے حق میں پوری ہوں گی۔ جب آپ علیہ السلام نے مصلح موعود کی عظیم الشان پیش گوئی فرمائی اور معترضین نے اس پر اعتراضات کیے تو آپ نے انتہائی وثوق سے فرمایا، میں جانتا ہوں اور محکم یقین سے جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اپنے وعدے کے موافق مجھ سے معاملہ کرے گا، اور اگر مدت مقررہ سے ایک دن بھی باقی رہ جائے گا تو خدا عز و جل اس دن کو ختم نہیں کرے گا جب تک اپنے وعدے کو پورا نہ کر لے۔ جب وسیع پیمانے پر جلسہ عالم مذاہب لاہور میں منعقد ہوا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی اس جلسے میں اپنا مضمون پیش کرنے کی دعوت دی گئی، جو اب اسلامی اصول کی فلسفی سے موسوم ہے۔ جب آپ نے مضمون مکمل کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہاماً یہ خوشخبری دی کہ مضمون بالا رہا۔ آپ نے عام جلسے سے 5-6 روز قبل ایک اشتہار دیا اور اس میں فرمایا کہ یہ مضمون انسانی طاقتوں سے برتر اور خدا کے نشانوں میں سے ایک نشان اور خاص اس کی تائید سے لکھا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خدائے علیم نے الہام سے مطلع فرمایا ہے کہ یہ وہ مضمون ہے جو سب پر غالب آئے گا، پس دوست اپنا اپنا حرج بھی کر کے اس مضمون کو سننے کے لیے ضرور تاریخ جلسہ پر آویں۔ حضرت اقدس علیہ السلام کا یہ اشتہار جو ایک عظیم الشان پیش گوئی پر مشتمل تھا، ملک کے دور دراز مقامات تک پھیلایا گیا، لاہور کے در و دیوار پر بھی چسپاں کیا گیا اور لوگوں میں کثرت سے تقسیم بھی کیا گیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ یہ مضمون خاص اللہ کی تائید کا نشان ہے، آپ کا تحدی سے فرمانا کہ یہ مضمون تمام دیگر تقاریر پر غالب رہے گا، آپ کا پورے اعتماد سے لوگوں کو دعوت دینا کہ اپنا حرج کر کے بھی اس مضمون کو سننے کے لیے آئیں، اور پھر آپ کا قبل از وقت اس الہام کو کثرت سے شائع کر کے لوگوں میں تقسیم کر دینا، یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے کلام پر اور اس کی نصرت پر کامل یقین تھا۔ اپنی علمی قابلیت اور لیاقت پر فخر کرنے والے بتھیرے ہیں، لیکن ایسا دعویٰ ہرگز انسان کے بس کی بات نہیں، کیونکہ کوئی مقرر یا مصنف خواہ کتنا ہی قادر الکلام کیوں نہ ہو، اسے دوسروں کے دلوں پر اختیار نہیں ہوتا۔ لیکن جس خدا کی تائید و نصرت پر حضرت اقدس علیہ السلام کو کامل یقین تھا، وہ خدا تھا جس کے ہاتھ میں لوگوں کے دل ہیں، اور آپ کو پورا اعتماد تھا کہ جس خدا نے مجھے غلبے کا وعدہ دیا ہے وہی لوگوں کے دلوں کو بھی میرے مضمون کی طرف پھیرے گا، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ آپ کے مضمون کو ہی سب سے زیادہ پذیرائی حاصل ہوئی۔ حضرت اقدس کی مخالفت کے باوجود ہزاروں لوگ بے حد شوق سے آپ کا مضمون سننے آئے، جن میں بڑے بڑے سرکردہ احباب بھی شامل تھے۔ حاضرین جلسہ کے اصرار پر نہ صرف اس روز کی کارروائی کا وقت بڑھایا گیا بلکہ جلسے کا ایک دن صرف اس مضمون کو مکمل کرنے کے لیے مزید بڑھایا گیا۔ ایک دفعہ بٹالہ کے عیسائیوں نے حضرت اقدس علیہ السلام کو چیلنج کیا کہ اگر آپ واقعی خدا کی طرف سے ہیں تو ہم ایک خط کے اندر کچھ عبارت لکھ کے اور اسے لفافے میں بند کر کے آپ کے سامنے میز پر رکھ دیتے ہیں، اگر آپ سچے ہیں
تو اپنی روحانی طاقت سے اس لفافے کے اندر کا مضمون بتا دیں۔ وہ شاید سمجھتے ہوں گے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام ایسا عجیب و غریب چیلنج قبول کرنے سے انکار کر دیں گے اور انہیں حضور کے خلاف غلط خبریں پھیلانے کا موقع مل جائے گا۔ لیکن جب اسلام کا دوسرے مذاہب کے ساتھ مقابلے کا سوال ہو تو آپ کہاں چیلنج سے پیچھے ہٹتے تھے؟ آپ نے پورے اعتماد سے فرمایا، میں چیلنج کو قبول کرتا ہوں اور اس مقابلے کے لیے تیار ہوں کہ دعا اور روحانی توجہ کے ذریعے آپ کے بند خط کا مضمون بتا دوں، مگر شرط یہ ہے کہ اس کے بعد آپ لوگوں کو مسلمان ہونا ہوگا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے خدا پر توکل کرتے ہوئے اور اس کی نصرت پر کامل یقین کے ساتھ جب یہ فرمایا تو عیسائیوں پر ایسا رو پڑا کہ وہ بالکل خاموش ہو گئے۔ خود اپنی طرف سے چیلنج دے کر پھر سامنے آنے کی جرت نہ ہوئی۔ یہ واقعہ آپ علیہ السلام کے نصرت الہی پر کامل یقین کا زبردست ثبوت ہے۔ آپ نے مخالفین کے ایسے چیلنج کو قبول کیا جو بظاہر محالات میں سے تھا، لیکن جب خدائے قادر پر یقین کامل ہو تو ہر غیر ممکن امر ممکن نظر آتا ہے۔ ایک اور واقعہ پیش کرتا ہوں۔ جب جماعت احمدیہ کپورتھلا کی مسجد پر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی اور بالآخر یہ معاملہ عدالت میں پہنچا تو جس جج کے پاس یہ مقدمہ گیا وہ جماعت کا سخت مخالف تھا۔ اس کی وجہ سے کپورتھلا کی جماعت کو بڑی فکر ہوئی اور وہ اسی فکر مندی سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں دعا کے لیے عرض کرتے۔ ایک دن حضرت اقدس نے غیرت اور جلال سے فرمایا، گھبراؤ نہیں، اگر میں سچا ہوں تو یہ مسجد تمہیں ضرور مل کر رہے گی۔ لیکن جج کی مخالفت جاری رہی اور ایک دن اس نے عدالت میں برملا کہہ بھی دیا کہ تم لوگوں نے نیا مذہب نکالا ہے، اب مسجد بھی تمہیں نئی بنانی پڑے گی۔ آخر اپنے عہدے کے گھمنڈ میں اس جج نے کپورتھلا کے احمدیوں کے خلاف فیصلہ لکھ دیا۔ جس دن اس نے فیصلہ سنانا تھا اس روز صبح عدالت میں پہنچنے سے پہلے ہی اچانک اس کو دل کا حملہ ہوا اور وہ ختم ہو گیا۔ اس کی جگہ جب دوسرا جج آیا تو اس نے احمدیوں کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ احباب کرام، ذرا غور کیجئے، یہ معلوم ہے کہ جج احمدیوں کے خلاف ہے اور وہ اپنے تعصب کا برملا اظہار بھی کرتا ہے، بلکہ جج فیصلہ بھی لکھ دیتا ہے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو اس دنیاوی جج سے کہیں بڑھ کے اپنے احکم الحاکمین خدا کی قدرت اور نصرت پر توکل اور یقین تھا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی مدد پر اس قدر یقین تھا جتنا کہ آپ کو اپنے معمور من اللہ ہونے پر اس دنیاوی حاکم کو یہ خیال نہ رہا کہ جس جماعت کے خلاف وہ فیصلہ سنانے جا رہا تھا وہ خدا کے اس برگزیدہ کی جماعت تھی جو اس زمانے میں آسمانی بادشاہت کا حکم تھا۔ دو حکومتوں کا مقابلہ تھا۔ زمینی حاکم نے جب حضرت اقدس علیہ السلام کے خلاف قلم چلایا تو زمین و آسمان کے بادشاہ نے اپنے پیارے کا پاس کرتے ہوئے اسے حرف غلط کی طرح اس دنیا سے ہی مٹا دیا، اور اس طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی جماعت کو یہ نہ بھولنے والا سبق دیا کہ جب عرش کا خدا ہمیں کچھ عطا کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ پس ہمیں بھی اپنی تمام تر امیدوں کا مرجع خدا تعالیٰ کو ہی سمجھنا چاہیے۔ ہم عام طور پر مشاہدہ کرتے ہیں کہ جب مالی مشکلات کا سامنا ہو تو لوگ شدید پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن ذرا حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے الفاظ سنیں۔ آپ فرماتے ہیں، میں اپنے قلب کی عجیب کیفیت پاتا ہوں، جیسے سخت حبس ہوتا ہے اور گرمی کمال شدت کو پہنچ جائے، لوگ وثوق سے امید کرتے ہیں کہ اب بارش ہوگی۔ ایسا ہی جب میں اپنی صندوقچی کو خالی دیکھتا ہوں تو مجھے خدا کے فضل پر یقین واثق ہوتا ہے کہ اب یہ بھرے گی، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ پھر آپ خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر فرماتے ہیں، جب میرا کیسہ خالی ہوتا ہے، جو ذوق اور سرور خدا تعالیٰ پر توکل کا اس وقت مجھے حاصل ہوتا ہے میں اس کی کیفیت بیان نہیں کر سکتا، اور وہ حالت بہت ہی زیادہ راحت بخش اور طمانینت انگیز ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ کیسہ بھرا ہوا ہو۔ بلا شبہ حضرت اقدس علیہ السلام کے دل میں خدا پر توکل اور اس کی مدد پر ایسا پختہ یقین تھا کہ اس زمانے میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ آپ کا دل اس یقین سے بھرا ہوا تھا
کہ خدا تعالیٰ کبھی بھی آپ کو تہی دست نہیں چھوڑے گا اور ہمیشہ آپ کی ضروریات پوری کرتا رہے گا تاکہ آپ اپنے الہی مشن کے کاموں کو تکمیل تک پہنچا سکیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں جو آپ کو یہ الہام کیا کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، یعنی کیا خدا اپنے بندے کے لیے کافی نہیں، یہ ہمیشہ ہی آپ کی زندگی میں نصرت الہی کے کرشمے دکھاتا رہا اور آپ کی نصرت الہی پر یقین کامل ہونے کی بنیاد بنا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اللہ تعالیٰ میں ایسے فنا تھے اور خدا بھی آپ سے ایسی محبت کرتا تھا کہ آپ کو اپنے رب کی غیر معمولی تائید و نصرت پر اور حفاظت پر ناز تھا۔ ایک دفعہ جب ایک ہندو نے اسلام پر یہ اعتراض کیا کہ قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہ بات قانون قدرت کے خلاف بیان کی ہے کہ دشمن نے ان کو آگ میں ڈالا اور خدا کے حکم سے آگ ان پر ٹھنڈی ہو گئی، تو حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ عنہ نے اس اعتراض کا یہ جواب دیا کہ حقیقی آگ مراد نہیں بلکہ جنگ اور مخالفت کی آگ مراد ہے۔ جب حضرت اقدس علیہ السلام نے یہ جواب سنا تو آپ نے بڑے جلال کے ساتھ فرمایا، اس تعویل کی ضرورت نہیں، حضرت ابراہیم کا زمانہ تو گزر چکا، اب ہم خدا کی طرف سے اس زمانے میں موجود ہیں، ہمیں کوئی دشمن آگ میں ڈال کر دیکھ لے کہ خدا اس آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے کہ نہیں۔ آج اگر کوئی دشمن ہمیں آگ میں ڈالے گا تو خدا کے فضل سے ہم پر بھی آگ ٹھنڈی ہوگی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام خدا کی نصرت پر کس یقین اور تحدی سے فرماتے ہیں، تیرے مکروں سے جاہل میرا نقصان نہیں ہرگز، کہ یہ جاں آگ میں پڑ کر سلامت آنے والی ہے۔ سامعین و حضرات، دنیا کی نظر میں اس ہندو کا اعتراض بظاہر معقول معلوم ہوتا ہے اور قانون قدرت یہی ہے کہ آگ جلاتی ہے، لیکن یہ جری اللہ فی حلول الانبیاء، اللہ تعالیٰ کا یہ پہلوان جو تمام انبیاء کا لبادہ اوڑے ہوئے اور ان کی متفرق خصوصیات اپنے وجود میں جمع کیے ہوئے اس زمانے میں مبعوث ہوا تاکہ زندہ نشانوں کے ذریعے اسلام کو تمام مذاہب پر غالب کر دکھائے، کس شان سے فرماتے ہیں کہ دنیا کی نظر میں قانون قدرت یہی ہوگا کہ آگ جلاتی ہے، لیکن جس قادر مطلق ہستی نے مجھے کھڑا کیا ہے وہ قانون قدرت کا بھی مالک ہے، اور آج بھی اگر اسلام پر کوئی اعتراض کرتا ہے تو مجھے خدا کی نصرت پر ایسا یقین ہے کہ وہ ضرور آج بھی میرے ہاتھ پر گزشتہ زمانے کے معجزات ظاہر کرے گا جو بظاہر دنیا کی نظر میں بالکل ناممکن اور قانون قدرت کے خلاف ہیں۔ خدا تعالیٰ نے تو حضرت مسیح پاک علیہ السلام کو الہاماً یہ بھی فرمایا کہ تو لوگوں سے کہہ دے، آگ سے ہمیں مت ڈراؤ، آگ ہماری غلام بلکہ غلاموں کی غلام ہے۔ ایک طرف جہاں حضرت اقدس علیہ السلام کو نصرت الہی پر اس قدر بھروسہ تھا کہ آگ میں پڑ کے بھی سلامت نکل آنے کا یقین تھا، وہاں آپ اپنے خدا کے لیے ہر تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار تھے اور اسے عین راحت محسوس کرتے۔ ایک بار جب سپرنٹینڈنٹ پولیس لیکھ رام کے قتل کے شبہ میں اچانک قادیان آیا اور حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع ہوئی تو وہ سخت گھبراہٹ کی حالت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس گئے۔ غلبہ رکت کی وجہ سے بڑی مشکل سے آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یہ خبر دی کہ سپرنٹینڈنٹ پولیس وارنٹ گرفتاری کے ساتھ ہتھ کڑیاں لیے ہوئے آ رہا ہے۔ حضرت اقدس علیہ السلام اس وقت اپنی کتاب نور القرآن تصنیف فرما رہے تھے۔ سر اٹھا کر اطمینان سے مسکراتے ہوئے فرمایا، میر صاحب، لوگ خوشیوں میں چاندی سونے کے کنگن پہنا ہی کرتے ہیں، ہم سمجھ لیں گے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں لوہے کے کنگن پہن لیے۔ پھر ذرا تامل کے بعد فرمایا، مگر ایسا نہ ہوگا کیونکہ خدا تعالیٰ اپنے خلفائے مامورین کی ایسی رسوائی پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یقین ایسا غیر متزلزل تھا کہ آپ اس خبر سے بالکل پریشان نہیں ہوئے۔ پولیس ہتھ کڑیاں لے کر دروازے پر کھڑی ہے اور آپ کس جرت سے فرماتے ہیں کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، میرا خدا میرے ساتھ ہے اور مجھے ضرور رسوائی سے بچائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ سپرنٹینڈنٹ کو تلاشی کے نتیجے میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں مل سکی اور جس طرح وہ آیا تھا اسی طرح واپس چلا گیا۔ بس اگر ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ہو جائیں اور یہ حقیقت سمجھ لیں
کہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر ایک پتا بھی نہیں گر سکتا، تو نہ کوئی ہمیں مروب کر سکتا ہے اور نہ دنیا کی کوئی طاقت ہم پر غالب آ سکتی ہے۔ جس زمانے میں طاعون زوروں پر تھا اور پورے ہندوستان میں شہروں کے شہر خالی ہو رہے تھے، انگریز حکومت نے ٹیکے کا انتظام کیا تاکہ لوگوں کی جان بچائی جا سکے۔ طاعون کے پھوٹنے سے بہت پہلے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ اس ملک میں نشان کے طور پر طاعون پھیلے گا، اور اس وقت چونکہ طاعون کا نام و نشان نہ تھا، لوگوں نے آپ کا خوب استہزاء کیا۔ آپ نے یہ پیش گوئی بھی شائع فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ انی احافظ کل من فی الدار، یعنی ہر ایک جو تیرے گھر کی چار دیواری کے اندر ہے میں اس کو بچاؤں گا۔ طاعون کی وجہ سے چاروں طرف موتا موتی کا عالم تھا، لیکن ذرا دیکھیے کہ حضرت اقدس علیہ السلام کو خدا کی نصرت پر کیسا اعلیٰ درجے کا یقین تھا۔ آپ نے فرمایا کہ چونکہ طاعون میری تائید میں ایک نشان ہے، اس لیے اگر ٹیکہ لگوا کے ہم اس وبا سے محفوظ رہے تو اس نشان کی عظمت کو کم کرنے والے ہوں گے، لہٰذا میں ٹیکہ نہیں لگواؤں گا اور اس کے باوجود طاعون سے بچایا جاؤں گا، بلکہ وہ سب بھی بچائے جائیں گے جو میری چار دیواری کے اندر رہتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ میرے من جانب اللہ ہونے کا یہ نشان ہوگا کہ میری جماعت بھی نسبتاً و مقابلتاً طاعون کے حملے سے بچی رہے گی۔ پس نہ صرف آپ خود محفوظ رہے بلکہ آپ کے سچے پیروکار بھی اس مہلک بیماری سے ٹیکہ لگوائے بغیر اللہ کی حفاظت میں رہے۔ اسی زمانے میں مولوی محمد علی صاحب، جو ان دنوں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے گھر میں مقام پذیر تھے، ان کو بخار ہو گیا۔ مولوی صاحب نے گھبراہٹ کے عالم میں حضور سے ذکر فرمایا اور یہ فکر ظاہر کی کہ انہیں طاعون ہو گیا ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے انتہائی اعتماد اور یقین سے فرمایا، مولوی صاحب اگر آپ کو طاعون ہو گئی ہے تو پھر میں جھوٹا ہوں اور میرا دعویٰ الہام غلط ہے۔ اور پھر چند ہی لمحات میں بخار بھی اتر گیا اور آپ بالکل صحت یاب ہو گئے۔ سامعین و حضرات، کیا یہ ایک عظیم الشان معجزہ نہیں؟ کیا ایسا دعویٰ انسان کی طاقت میں ہے؟ کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت اقدس علیہ السلام کو نصرت الہی پر ایسا کامل یقین تھا کہ موت بھی آپ سے دور بھاگتی تھی؟ جب سارے ملک میں عام وبا پھیلی ہوئی ہو تو کون اتنے دعوے سے کہہ سکتا ہے کہ نہ میں ٹیکہ لگواؤں گا، نہ میں دوائی لوں گا اور نہ میرے سچے پیروکار، لیکن اس کے باوجود ہم سب اس جان لیوا بیماری سے بچے رہیں گے۔ ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جس زمانے میں حضرت اقدس علیہ السلام کے خلاف کرم دین کی طرف سے ایک لمبا مقدمہ چل رہا تھا، آریوں نے اس کیس کے ہندو میجسٹریٹ کو، جس کا نام چندو لال تھا، خوب اکسایا اور حضرت اقدس کا نام لے کر اسے کہا کہ یہ شخص ہمارا سخت دشمن اور ہمارے لیڈر لیک رام کا قاتل ہے۔ اب وہ آپ کے ہاتھ میں شکار ہے اور ساری قوم کی نظر آپ کی طرف ہے۔ اگر آپ نے اس شکار کو ہاتھ سے جانے دیا تو آپ قوم کے دشمن ہوں گے۔ اس پر میجسٹریٹ نے اپنا یہ ارادہ ظاہر کیا کہ اگلی پیشی میں وہ کچھ ایسا کرے گا کہ بغیر ضمانت قبول کیے نعوذ باللہ حضور کو گرفتار کروا کے حوالات میں دے دے گا۔ حضرت اقدس علیہ السلام کے جانثار صحابہ کو اس کی خبر قبل از وقت مل گئی تھی اور سب بے حد پریشان تھے۔ جب یہ سارا ماجرا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو سنایا گیا اور شکار کا لفظ آیا تو حضرت صاحب لیٹے ہوئے تھے۔ آپ یک لخت اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ کی آنکھیں چمک اٹھیں اور چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا، میں اس کا شکار ہوں؟ میں شکار نہیں ہوں، میں شیر ہوں، اور شیر بھی خدا کا شیر۔ وہ بھلا خدا کے شیر پر ہاتھ ڈال سکتا ہے؟ ایسا کر کے تو دیکھے۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے آپ کی آواز اتنی بلند ہو گئی کہ کمرے کے باہر بھی سب لوگ چونک اٹھے۔ حضور نے کئی دفعہ خدا کے شیر کے الفاظ دہرائے اور اس وقت آپ کی آنکھیں جو ہمیشہ جھکی ہوئی اور نیم بند رہتی تھیں، واقعی شیر کی آنکھوں کی طرح کھل کر شعلے کی طرح چمکتی تھیں اور چہرہ اتنا سرخ تھا کہ دیکھا نہیں جاتا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا، میں کیا کروں؟ میں نے تو خدا کے سامنے پیش کیا ہے کہ میں تیرے دین کی خاطر اپنے ہاتھ اور پاؤں میں لوہا پہننے کو تیار ہوں، مگر وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں تجھے ذلت سے بچاؤں گا اور عزت سے بری کروں گا۔
اس شیر خدا کو اپنے مولا کی نصرت پر جو اندھا یقین تھا وہ تو دیکھ لیا، اب اس نعم المولا اور نعم النصیر خدا کا سلوک بھی سن لیجئے۔ جس پیشی میں اس میجسٹریٹ کا ارادہ تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو حوالات میں دے دے گا، وہ پیشی ملتوی ہو گئی۔ پھر اسی وقفے میں اس میجسٹریٹ کا گرداسپور سے تبادلہ ہو گیا اور پھر کسی نامعلوم وجہ سے اس کا تنزل بھی ہو گیا۔ پس جو کہتا تھا کہ مسیح دوراں اس کا شکار ہے، وہ خود ذلت کا شکار ہوا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ الہام اور خدا کا کلام انی مہین من اراد اہانتک، کہ جو تیری ذلت کا ارادہ کرے گا میں اسے ذلیل کر دوں گا، ایک گہری تجلی کے ساتھ پورا ہوا۔ حضرت اقدس علیہ السلام کیا خوب فرماتے ہیں، جو خدا کا ہے اسے للکارنا اچھا نہیں، ہاتھ شیروں پر نہ ڈال اے روبائے زار و نزار، ہے سرے راہ پر میرے وہ خود کھڑا مولا کریم، پس نہ بیٹھو میری راہ میں اے شریران دیار۔ سامعین و حضرات، بے شک حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ساری زندگی توکل الی اللہ اور نصرت الہی پر یقین کا وہ اعلیٰ نمونہ قائم کیا جو ہمیشہ ہمارے لیے مشعل راہ بنا رہے گا۔ جب آپ نے ماموریت کا دعویٰ کیا تو مخالفت کا ہولناک طوفان اٹھا، جس کی لہریں گویا آسمان کو چھوتی ہوئی بار بار آپ پر گرتیں، لیکن آپ ایک مضبوط چٹان کی طرح اپنے الہی مقصد میں پورے عزم و استقلال سے قائم رہے اور ڈنکے کی چوٹ پر یہ اعلان فرماتے رہے کہ خدا نے مجھے بتایا ہے کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ کیا یہ نصرت الہی پر آپ کے کامل یقین کا ثبوت نہیں؟ ایک وہ وقت تھا جب قادیان میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے صرف 75 افراد سے جلسہ سالانہ کا آغاز فرمایا، اور اب ہم وہ وقت دیکھ رہے ہیں کہ ہر رنگ و نسل کے لوگ جو دنیا کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے ہیں، اس عالمگیر جلسے میں خلافت سے مستفیض ہونے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی برکت سے حصہ پانے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض سمیٹنے آتے ہیں، اور قادیان میں بھی زمین کے کناروں سے مسیح پاک کے عشاق اپنے دلوں کی پیاس بجھانے کے لیے کثرت سے آتے ہیں۔ اور یہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ جب خدا کا بندہ اس پر توکل اور یقین کر کے تمام تر مخالفتوں کے باوجود اسی کے لیے اپنی زندگی جیتا ہے، تو خدا تعالیٰ بھی نہ صرف اگلے جہاں میں بلکہ اس دنیا میں بھی اسے ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے انبیاء اپنے نمونے اسی لیے قائم کرتے ہیں تاکہ ان کی جماعتیں بھی ان پر عمل کر کے اپنے اندر ایک پاک تبدیلی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی ایک انقلاب برپا کر سکیں۔ حضرت اقدس علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا کے پاک لوگوں کو خدا سے نصرت آتی ہے، جب آتی ہے تو پھر عالم کو ایک عالم دکھاتی ہے۔ پس اگر ہم اپنی زندگیوں میں خدا تعالیٰ کی تائید و نصرت کے نظارے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی بنیادی شرط دل کی پاکیزگی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج بھی ہمارے حق میں اپنی قدرت کے نشان دکھائے اور ہمارا دوست بن جائے، تو ضروری ہے کہ ہم دلی خلوص کے ساتھ اللہ کے ہو جائیں اور ہر وہ راستہ اختیار کریں جو اس کی خوشنودی اور رضا کی طرف لے جانے والا ہے۔ ہمارا خدا آج بھی زندہ ہے اور یہ معجزات اور یہ نشانات آج بھی خلافت کی برکت سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ سامعین و حضرات، یہ ہماری خوش بختی ہے کہ اس دور میں ہم نے اپنی آنکھوں سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ الہام بڑی شان سے پورا ہوتا دیکھا کہ انی معک یا مسرور، یعنی اے مسرور میں تیرے ساتھ ہوں۔ ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں جنہیں خلافت خامسہ کا بابرکت دور ملا۔ ہاں، ہم وہ خوش قسمت قوم ہیں جنہیں حضرت مسرور کی شاندار قیادت کی نعمت نصیب ہوئی۔ ہم یہ کبھی نہیں بھول سکتے کہ آج جو مرد خدا ہمارا امام ہے، جو ہماری چھاؤں ہے، جو ہماری ڈھال ہے، جو ہمارا دل اور ہماری جان ہے، جس کی قیادت میں آج احمدیت کا قافلہ رواں دواں ترقیات کی منازل طے کر رہا ہے، اس مرد خدا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معیت اور خاص مدد اور نصرت کا الہی وعدہ ہے۔ آج یہی مرد خدا انتھک ہمت سے ہمیں پکار پکار کے بلاتا ہے تاکہ ہم خدا کی رضا کی راہوں پر چل کے نجات پا جائیں۔ یہی مرد خدا
ہمارے غم میں نہ اپنے لیے راتوں کو جاگ جاگ کے ہمارے لیے دعائیں کرتا ہے، پس جب تک ہم اس امام سے چمٹے رہیں گے، اس کی صحت و سلامتی کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے اور اس کی کامل اطاعت کریں گے، اور جب تک ہمارے دلوں میں یہ احساس قائم رہے گا کہ ہماری تمام تر ترقیات خلافت سے وابستہ رہنے میں ہیں، تو بیت خلافت کی برکت سے ہمیں بھی حضرت مسرور سے کیے گئے الہی معیت اور نصرت کے وعدوں سے حصہ ملتا رہے گا، اور دنیا کی کوئی طاقت ہمارے قدموں کو روک نہیں سکے گی۔ خلافت کی قیادت میں ہم آگے سے آگے بڑھتے ہی جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آخر میں خاکسار اپنی تقریر کا اختتام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ان پر از یقین الفاظ سے کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، صادق تو ابتلاؤں کے وقت بھی ثابت قدم رہتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ آخر خدا ہمارا ہی حامی ہوگا، اور یہ عاجز اگرچہ ایسے کامل دوستوں کی وجود سے خدا تعالیٰ کا شکر کرتا ہے، لیکن باوجود اس کے یہ بھی ایمان ہے کہ اگرچہ ایک فرد بھی ساتھ نہ رہے اور سب چھوڑ چھاڑ کر اپنا اپنا راہ لیں، تب بھی مجھے کچھ خوف نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ میرے ساتھ ہے۔ اگر میں پیسا جاؤں اور کچلا جاؤں اور ایک ذرے سے بھی حقیر تر ہو جاؤں اور ہر ایک طرف سے ایذا اور گالی اور لعنت دیکھوں، تب بھی میں آخر فتح یاب ہوں گا۔ مجھ کو کوئی نہیں جانتا مگر وہ جو میرے ساتھ ہے۔ میں ہرگز ضائع نہیں ہو سکتا۔ دشمنوں کی کوششیں عبث ہیں اور حاسدوں کے منصوبے لا حاصل ہیں۔ اے نادانوں اور اندھو، مجھ سے پہلے کون صادق ضائع ہوا جو میں ضائع ہو جاؤں گا؟ کس سچے وفادار کو خدا نے ذلت کے ساتھ ہلاک کر دیا جو مجھے ہلاک کرے گا؟ یقیناً یاد رکھو اور کان کھول کر سنو کہ میری روح ہلاک ہونے والی روح نہیں، اور میری سرشت میں ناکامی کا خبیر نہیں۔ مجھے وہ ہمت اور صدق بخشا گیا ہے جس کے آگے پہاڑ ہیچ ہے۔ میں کسی کی پرواہ نہیں رکھتا۔ میں اکیلا تھا اور اکیلا رہنے پر ناراض نہیں۔ کیا خدا مجھے چھوڑ دے گا؟ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ کیا وہ مجھے ضائع کر دے گا؟ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ دشمن ذلیل ہوں گے اور حاسد شرمندہ، اور خدا اپنے بندے کو ہر میدان میں فتح دے گا۔ میں اس کے ساتھ، وہ میرے ساتھ ہے۔ کوئی چیز ہمارا پیوند توڑ نہیں سکتی، اور مجھے اس کی عزت اور جلال کی قسم ہے کہ مجھے دنیا اور آخرت میں اس سے زیادہ کوئی چیز بھی پیاری نہیں کہ اس کے دین کی عظمت ظاہر ہو، اس کا جلال چمکے اور اس کا بول بالا ہو۔ کسی ابتلا سے اس کے فضل کے ساتھ مجھے خوف نہیں، اگرچہ ایک ابتلا نہیں، کروڑ ابتلا ہوں، ابتلاؤں کے میدان میں اور دکھوں کے جنگل میں مجھے طاقت دی گئی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔